بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم طلباء اور طالبات، عاجز مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ آج جمعہ شریف ہے اور ہم مدینہ شریف میں بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ مستقل ہم مدینہ منورہ میں مقیم ہو چکے ہیں، اور یہیں اب جینے اور مرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی، سننے دیکھنے والوں کو بھی مدینہ منورہ کی بعد بہادری بار بار عطا فرمائے، جینا اور مرنا عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج ہم نے وہ 30 روزہ عربی گرامر کورس شروع کیا ہوا تھا، تو اس کی آج آخری کلاس ہے۔ تو یہ آپ اس آخری کلاس کے اندر موجود ہیں، اور 4 سالہ آن لائن درس نظامی کورس کا ہم نے اعلان کیا تھا، تو اس کی آج پہلی کلاس، یعنی 30 روزہ عربی گرامر کورس کی لاسٹ کلاس، اور عربی وہ 4 سالہ درس نظامی کورس کے فرسٹ سمیسٹر کی فرسٹ کلاس۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں، یہ 4 سالہ درس نظامی کورس یہ اصل میں ہے کیا، تو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ درس نظامی اصل میں کہتے ہیں وہ علوم اور فنون کے جن کو پڑھ کے سیکھ کے تو ایک عالم دین بنتا ہے۔ یہ پہلے تو جو ہے یہ کو 25 یا 30 سال کا یہ ہوتا تھا پرانے دور میں، تو یہ ایسا پھر یہ اب آ کے 8 سال یا 10 سال کے اندر یہ کروایا جاتا ہے مدارس کے اندر۔ تو مدارس دینیہ کے اندر 8 یا 10 سال رہ گئے ہیں، پہلے یہ 25-30 سال کا ہوتا تھا، یعنی 25-30 سال پڑھتے تھے تو پھر کہیں جا کے عالم دین بنتے تھے۔ تو اب جو ہے نا، اب آپ خود اندازہ کر لیجئے، وقت کی کمی کی بنا پر اور مادیت کے دور کی بنا پر اور علم سے دوری کی بنا پر اور شوق اور جذبہ اور جنون کی کمی کی بنا پر یہ 8-10 سال کا رہ گئے۔ یہ تو تھا مدارس کے اندر 8-10 سال لگتے تھے، کسی جگہ 8 سال، کسی جگہ 10 سال، لیکن حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ جو لوگ کاروباری ہیں، جو باہر کے ملکوں کے اندر بیٹھے ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، وہ کمائی کرنے کے لیے باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، یا مطلب پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو مزدور طبقہ ہے، جو مصروف طبقہ ہے، جو کاروباری ہے، وہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، دونوں۔ تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لیکن شوق ہے، وہ بہت مطلب ان کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، جنون ہے کہ ہم بھی پڑھیں، ہم بھی عالم دین بن جائیں، کیونکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ خود اندازہ کیجئے، وہ رتبہ پانا چاہتے ہیں، لیکن وہ مصروف ہیں، کاروباری ہیں، وہ دن بھر کام کاج کرتے ہیں، نہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا، وہ تھکے ہوئے بس آرام سے وہ بستر پر لیٹتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔
تو ایسے لوگ کہ جو ہیں بھی مصروف اور ہیں بھی وہ کاروباری اور مطلب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹائم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، پورے ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے ان کا چھٹی کا، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ، لڑکیاں اور لڑکے، مرد اور زن، ٹھیک ہے جی، مرد بھی اور خواتین بھی، دونوں شامل ہیں۔ تو وہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، ان کا جذبہ اور جنون ہے، پھر کیا کیا جائے جی؟ تو کم از کم کوئی ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے، کوئی ایسی کوئی سورس ہونی چاہیے کہ جہاں پر یہ اپنی علمی تشنگی کو دور کر سکیں، یہ پڑھ سکیں۔ فتن کا دور ہے اور فتنے بڑھ رہے ہیں دن بدن۔ نبوت کے دعوے داران، مسیحیت کے دعوے داران، مہدیت کے دعوے داران اور جھوٹے عالم اور جھوٹے اسکالر اور جھوٹے لوگ انجینئر، ڈاکٹر اور پروفیسر بن کے لوگوں کے ایمانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو اس دور کے اندر تو بہت علم کی ضرورت ہے، علم سے بہت دوری ہو گئی ہے، یعنی علم دین مخصوص طبقے تک رہ گئے۔ بقایا تو مادیت کے دور کے اندر اسکول اور کالج کا علم ہے، وہ مادے کا علم ہے، وہ سائنس کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مادہ جو ہوتا ہے وہ روحانیت کو کم کرتا ہے، اور تو ہمارا دین اسلام تو سارے کا سارا ہی روحانیت ہے نا، غیب ہے، غیب روحانیت ایک چیز ہے۔ تو جب قرآن ہم کھولتے ہیں تو قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہے؟ کن کے لیے یہ ہدایت ہے؟ تو وہ آگے پھر بتاتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب کے اوپر ہم ایمان لاتے نہیں ہیں، روحانیت کے اوپر ہمارا ایمان ہوتا نہیں ہے، تو پھر کتاب کیسے کتاب ہدایت بنے گی؟ قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ جس کے اوپر ایمان لانے کا سب سے پہلے حکم تھا، اس کے اوپر تو تم نے ایمان لے کے نہیں آئے، تو بھائی میرے کیسے سمجھ آئے گا؟ تو یہ ہے وہ کچھ رکاوٹیں ہیں کہ جو ہمیں قرآن کو سمجھنے میں دشواری پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ وہ کہتے ہیں نا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو انشاءاللہ جب آپ مدینے سے اور مدینے والے سے آپ پیوستہ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ ساری مسائل دور ہو جائیں گے۔ مدینے سے اور مدینے والے سے آپ نے پیوستہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پر لو لگا کے رکھنی ہے، اور سر ایسے نیچے پھینک کے نا، سر تسلیم خم کر کے آپ نے بس چلتے جانا ہے، رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور علم دین حاصل کیے جانا۔ جب علم دین حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت انوار و برکات آپ کو میسر ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، چلیں جی، سبق شروع کرتے تھا۔ یہ بھی بتا دوں میں کہ ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا۔ ہمارے یہ عام مدارس کے اندر یہ ہوتے ہیں 8 سال ہوتے ہیں، ہمارے یہاں 8 سمیسٹر ہوں گے، ٹھیک ہے، 8 سمیسٹر۔ عام مدارس کے اندر یہ 1 سال کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے، ہمارے ہاں 6 مہینے کے اندر یہ تعلیم دی جائے گی، یعنی 6 مہینے کا 1 سمیسٹر ہوگا، تو ہمارے 4 سالوں کے 8 سمیسٹر ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ درجہ عامہ جو ہے نا، عامہ اول 1 سال کا ہوتا ہے، عامہ دوم 2 سال، دوسرے سال، سمجھ آئی کہ 2 سال کا عامہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں فرسٹ سمیسٹر ہوگا، پھر سیکنڈ سمیسٹر ہوگا، تو یہ 2 سمیسٹر جو ہوں گے یہ عامہ ہوگا، درجہ عامہ، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔
آن لائن کلاس ہوگی. یہ کلاس آپ کو آپ نے جب داخلہ لے لیں گے نا 1000 روپیہ ماہانہ فیس ہے. پاکستان کے 1000 روپیہ 1000 ماہانہ فیس ہے. وہ آپ پے کریں گے تو آپ کو پھر واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ ہے اس کے اندر شامل کر دیا جائے گا. ٹوٹل 3 گروپ ہوں گے. ایک گروپ ہوگا اسباق کا گروپ. اس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہوں گے. وہ لاک کیا ہوا ہے ہم نے, اس کو بند کیا ہوا ہے. اس کے اندر آپ میسیج نہیں کر سکتے. اس میں صرف سبق آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک گروپ بنے گا لڑکیوں کا, ایک گروپ بنے گا لڑکوں کا. وہ ہوگا سوالات کا گروپ. اس کے اندر آپ سوالات کر سکتے. لڑکیاں لڑکیوں والے گروپ کے اندر اور لڑکے لڑکوں والے گروپ کے اندر سوالات کر سکتے. 24 گھنٹے کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس. 24 گھنٹوں میں آپ سبق کو سنیں, سمجھیں, جب جی چاہے جب آپ کے پاس وقت ہو اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ویڈیو بھی آپ کے گروپ کے اندر آ جائے گی. اس ویڈیو کے اوپر کلک کریں یا لنک کے اوپر کلک کریں, دونوں چیزیں ایک ہی ہوں گی. تو آپ اس کو سنیں, سمجھیں, ریورس کر کر کے سنیں کہ کہاں پہ ایرر آ رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. جو چیز نہیں سمجھ آئے اس کو ڈائری کے اندر نوٹ کر لیں اور اس کو آڈیو کے اندر آپ اپنے والے گروپ کے اندر سوال کیجئے کہ یہ لیکچر نمبر فلاں ہے, لیکچر نمبر 1, لیکچر نمبر 2, لیکچر نمبر 3, لیکچر نمبر 4. ٹھیک ہے. اس کے اندر فلاں چیز مجھے نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہے. تو اس کو پھر آپ کو سمجھا دیا جائے گا. یہ طریقہ کار ہے. پورے ہفتے کے اسباق گروپ کے اندر موجود رہیں گے. جب جی چاہے آپ پورے ہفتے میں بیٹھ کے آپ سن سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. صرف سننا ہے. یہ صوتی دروس ہے. صوتی یعنی صوتی دروس کہتے ہیں کہ صرف سننے سے ہی طالب علم کو سمجھ آ جائے. آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہیں, صرف آپ موبائل کی آواز اوپن کر کے آپ رکھ دیں, بس سننا ہے. بس آپ نے سنتے ہی آپ کو سبق سمجھ آ جائے گا, کوئی مشکل نہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا آپ مطلب کسی کام کاج میں مصروف ہیں, ہینڈ فری لگا کے کانوں میں بس آپ موبائل ساتھ رکھ دیں, آپ سنتے رہیں. بس ان ریکارڈڈ اسباق کو سنیں, آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری حضرات اور مصروف لوگوں کے لیے یہ ایک ذریعہ تعلیم, ایک مؤثر ذریعہ تعلیم ہے. اور آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ نکلیں گے میدان میں تو پھر ہی ہے نا جی. جب آپ میدان میں آئیں گے نہیں, میدان میں کودیں گے نہیں, تو بھائی میرے کیسے آپ سیکھیں گے؟ دور دیکھیں گے, دور بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے, بس سنتے رہیں تو مزے لیتے رہیں گے. نہیں, ایسے نہیں. آپ کو سمندر کے کنارے پہ کھڑا نہیں ہونا, سمندر کے اندر غوطہ زن ہونا ہے. باہر کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھتے رہیں گے اچھا سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس کے اندر. نہیں, خود غوطہ زن بنے, خود اس کے اندر اتریے. ٹھیک ہے. چھلانگ لگائیے, پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس کی گہرائی کتنی ہے, طول عرض کتنا ہے, اور اس کے اندر کیسے کیسے گوہر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اللہ اکبر. یہ میں کتابیں ذرا اوپن کر لوں. اچھا, کلاس کا افتتاح میں آج صبح کر گیا تھا گروپ کے اندر. تو وہ جو گروپ کے اندر شامل ہیں انہوں نے وہ پہلی کلاس, افتتاحیہ کلاس لے لی ہے. تو ابھی یہ سمجھ لو تفصیلی کلاس میں لے رہا ہوں. یہ آج تو چونکہ وہ 30 روزہ عربی گرامر کورس کی کلاس کا اختتام ہے تو اس لیے یہ کلاس لمبی ہو رہی ہے. ویسے اتنی طویل کلاسیں نہیں ہوں گی, سمجھ آئی کہ نہیں, مختصر ہوگی. 5 منٹ, 7 منٹ, 8 منٹ, بس 5-7 منٹ کے اندر سبق کو وائنڈ اپ کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. یہ تو آج تو وہ سمجھ لیں کہ 30 روزہ کلاس کا وہ تسلسل چل رہا ہے نا. تو بہرحال اچھا, یہ کتاب ہے ایک جو ہم نے پڑھنی ہے.
तस्हीलुन नहव किताब का नाम है, और हाफिज़ मोहम्मद ख़ान साहिब नूरी फाज़िल दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया बहेरा शरीफ ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस की छपी हुई है। ठीक है, ये नेट के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। PDF हार्ड कापी भी अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। ये देखें, जैसे मेरे पास ये हार्ड कापी रखी हुई है, ये देखें, इसको बाकायदा मैंने जिल्द करवाया हुआ है। आप लोग भी अच्छे तरीके से इसको ख़रीदें और ख़रीद के जिल्द करवाइए। ये देखें, ठीक है, तस्हीलुन नहव। अच्छा, इसका सबक नंबर 1। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि तंजीमुल मदारस के निसाब के अंदर इल्म सरफ़ और इल्म नहव, ये 2 इल्म है, 2 फ़न है, इल्म सरफ़ और इल्म नहव। तो उसकी इन्होंने कोई और किताबें रखी हैं, जैसे नाहव मीर रखी है, सरफ़ की सरफ़ बुतराल वगैरह रखी है, सरफ़ बहाई रखी है, समझ आई कि नहीं, मुनशाब रखी है। तो ये वाली किताबें रखी हैं, लेकिन हम वो नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, याद रखिएगा। हम आपको ये पढ़ाएंगे। इल्म सरफ़ की उन्होंने 3 किताबें रखी हैं, छोटे छोटे रिसाले, छोटे छोटे। तो वो सारी की सारी ये तस्हीलुस सरफ़ के अंदर शामिल है। ठीक है, तस्हीलुस सरफ़ के अंदर वो सारी की सारी शामिल है। ये किताब भी पढ़ लेंगे, काफ़ी है। इसी तरीके से इल्म नहव की नाहव मीर है, हदायतुन नहव है। तो ये सारी किताबें इस एक तस्हीलुन नहव के अंदर शामिल हैं। तो इसलिए ये किताब भी काफ़ी है। ये आपकी समझ लें कि पूरा दर्जा आमा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को शामिल होगी। ठीक है, समझ आई कि नहीं। ये सारी किताबें बीच में आ जाती हैं, ये काफ़ी हैं। कायदे के लिए तो नहीं ना बदलते मेरे भाई, कायदे के लिए तो वही रहते, किताबें चाहे हज़ारों। इल्म नहव की 1000 किताब, इल्म सरफ़ की 1000 किताब, तो कायदा कुलिया तो नहीं बदलेगा, कायदा तो वही रहेगा। लेकिन हर एक ने अपनी अपनी ज़ुबान के अंदर, अपने अपने अल्फाज के अंदर उस कायदे को बयान किया हुआ है, समझाया हुआ है। बस गर्दाने हैं, दाराबा दाराबा दाराबू दाराबा दाराबा तदरबना दरबता दरबतुम दरबतुम दरबती दरबतुम दरबतुन दरबतु दरबना। अब इल्म सरफ़ की 1000 क्या 1,00,000 किताब भी उठा के देख लें, हर एक में यही गर्दान मिलनी। ये तो नहीं है कि भाई दूसरी में कुछ और तरह की है तो दूसरी में किसी और तरह की है तो फलां में किसी और तरह, नहीं नहीं, गर्दाने नहीं बदलनी, गर्दाने वही रहनी। जो तालीलात होते हैं, तालीली कवायद होते हैं, वो भी तो वही रहने हैं ना, वो बदलेंगे तो नहीं ना। अच्छा, तो बहरहाल ये 2 किताबें काफ़ी वाफ़ी होंगी इंशाअल्लाह। इसके साथ हम और भी किताबें शुरू करेंगे, वो आपको इंशाअल्लाह आगे जाके। चलें जी, अभी तो ये तस्हीलुन नहव की तरफ आ जाए। अच्छा, ये इसका तस्हीलुन नहव का सबक नंबर 1 हम खोल लेते हैं। ये ले, ये है तस्हीलुन नहव का सबक नंबर 1। ये मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ ताकि अल्फाज आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म नहव। तारीफ़। नहव का लुग़वी माना तरफ, किनारा या कसद करना है, और इस्लाह में इससे मुराद वो इल्म है जिसमें ऐसे असूल और कवानीन बयान किए जाएँ जिनके ज़रिए मोरब और मबनी होने के एतबार से इसम फ़ेल हरफ के आखिर के हालात जानने और इन्हें एक दूसरे के साथ तरकीब देने की कैफियत मालूम हो। अब ज़रा समझिएगा, वाइट बोर्ड के ऊपर आ जाएं। कोई भी दुनिया की चीज़ होती है या कोई भी कायदा ज़ाब्ता कुलिया कुछ भी हो, उसके 2 तर्जुमे होते हैं, 2 तर्जुमे। कलमा ही कर ले, कलमा, एक कलमा है, उसकी फिर आगे से 2 तरह के तर्जुमे होंगे, या तो लुग़वी तर्जुमा होगा या इस्तिलाही, या लुग़वी होगा या इस्तिलाही होगा। लुग़वी
ترجمہ کہتے ہیں کہ جو لغت کے اندر یہ دیکھیں ڈکشنری کے اندر یہ ہے المنجد، میرے پاس ڈکشنری ہے عربی کی، تو اور بھی بڑی ہیں ڈکشنریاں بہت ہیں، سینکڑوں کی تعداد. تو ڈکشنری کے اندر جو ترجمہ لکھا ہوگا اس کو کہتے ہیں لغوی ترجمہ، لغت کے اندر لکھا ہوا ہے. اب ذرا سمجھیے گا، ایک کلمہ جو ہوتا ہے نا، عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے سینکڑوں ترجمے ہوتے ہیں لغوی، سینکڑوں ترجمے لغوی. ہاں، تلوار کے 1000 نام ہیں لغوی، اور شیر کے 4000 نام ہیں عربی کے اندر. یہ اتنی فصیح و بلیغ، اتنی عالی زبان ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو لغوی کا ترجمہ ہوا کہ جو ڈکشنری کے اندر جو ترجمہ لکھا ہوا ہے. اب بھائی ڈکشنری کے اندر تو لکھا ہوا ہے، تو تم نے کون سا مراد لینا ہے؟ سوال یہ ہے نا، تم نے کون سا ترجمہ مراد لینا ہے؟ یہ ہے لفظ، کلمہ ہے ایک، یہ صلاۃ، یہ ایک کلمہ ہے صلاۃن. اب لغت کے اندر جب ہم نے جا کے دیکھا تو اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے دعا، اس کا معنی ہے التجا، اس کا معنی ہے آہو بکا، اس کا معنی ہے قربت. اور بھی بڑے معنی. اب کوئی بندہ یہ دیوار کے قریب ہو جائے تو کیا اس نے صلاۃ ادا کر لی ہے؟ کیا قربت بھائی وہ آگے وہ کہے جی میں نے ڈکشنری کے اندر پڑھا ہے، اب نہ ہی اس کو بندہ رد کر سکتا ہے. یار بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہے نا بھائی، ڈکشنری کا وہ حوالہ دے رہا ہے، ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے قربت، وہ قریب ہو رہا ہے ایسے. تو 5 ٹائم کسی بھی چیز کے قریب ہو جائے تو لہٰذا لو جی اس نے صلاۃ ادا کر لی ہے، چل کیا اس کی جان چھوٹ جائے گی؟ کوئی بندہ 5 دعا کر لے، ایسے ہاتھ اٹھائے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ مجھے علم دین سکھا دے، مجھے مدینے میں جگہ عطا کر دے، 5 ٹائم وہ دعا ہاتھ اٹھا کر لے، کیا وہ اس نے صلاۃ کا تقاضا پورا کر لیا ہے؟ اللہ رسول نے جو اس سے، اللہ رسول کی جو مرضی اور منشا ہے کیا وہ پوری ہو گئی ہے؟ شریعت جو تقاضا کرے وہ پورا ہو گیا کیا؟ نہیں ہوگا. تو کیا پتا چلا کہ لغت کچھ اور کہتی ہے، اصطلاح کچھ اور کہتی ہے. اصطلاح کچھ اور کہتی ہے. اصطلاح کیا ہوتا ہے کہ مخصوص فن کے جو لوگ ہیں، مخصوص فن کے یا مخصوص شعبہ کے جو لوگ ہیں، وہ اس لفظ کو کس ترجمے میں لیتے ہیں. ہاں، مخصوص فن کے جو لوگ ہیں یا مخصوص شعبہ ہے جن کا، تو اس کو کہتے ہیں اصطلاحی. اب لفظ ہے، اچھا یہ کہ شریعت والے جو لوگ ہیں وہ اس کو جناب لیتے ہیں ارکان مخصوصہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کو وہ صلاۃ کہتے ہیں. وہ لغت کی یہ ساری چیزیں یہ سب یہ کاٹی لگ گئی. ہاں سمجھے کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے اپنا ایک مخصوص اس کا طور مفہوم لیا. اب حج ہے، حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. تو کوئی بندہ ارادہ کرے تو کیا وہ لغت وہ کہے لغت میں لکھا ہوا ہے، لغت میں لکھا ہوا ہے. تو یہ قادیانی اصل میں کرتے ہیں، لغت کے ڈرامے قادیانی چھیڑتے ہیں. لغت کا شریعت کے اندر کوئی رول نہیں ہے، یاد رکھیے گا. شریعت کا اپنا ترجمہ اور مفہوم ہے بھائی، تمہاری لغت کو نہیں شریعت چھیڑتی. تم اپنی لغت اپنے پاس ہی رکھو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ لغت والے ڈرامے، یہی لغت کا پہلے تو قادیانی ڈرامہ رچاتے تھے، آج کل مرزا جونیئر جیل میں اس کا ڈرامہ رچا رہا ہے. لغت وہ خاتم کا ترجمہ
وہ کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے وہ ترجمہ قادیانی ٹھیک کرتے ہیں، یہ مسلمانوں نے ترجمے غلط کیے ہوئے. تو یہ لغت جو ہے نا، یہ کھیل تو قادیانیوں کا رچایا ہوا ہے، جس کو آج پروموٹ کر رہے ہیں مرزا جونیئر جیل میں، یا اور خوب سے باطن والے جو لوگ ہیں وہ لغت کو کا ڈرامر چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ یونس الگوہر ہے الرا ٹی وی والا، وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی لغت سمجھا رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھو اس کے اتنے ترجمے، تو یہ والا ترجمہ ہم نے لینا ہے. ہاں آپ دیکھ لیں، الرا ٹی وی دیکھیں آپ کو پتہ چلے. تو پتہ کیا چلا، لغت وہی نہیں چلتی ادھر، اسی لغت میں لین دیجیے. شریعت کے اپنا معاملات ہیں، شریعت کے اپنا ہی معنی اور مفہوم ہوتا ہے. تو یہ سمجھ آ گئی نا، لغت اور اصطلاحی معنی اور لغوی معنی، یہ سارا میں نے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیا. اچھا، درود پاک پڑھ لیں جی. درود پاک ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا. صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیہ. مدینہ شریف سے یہ کلاس ہے، تو جب تک آپ ہماری کلاس میں رہیں گے درود پاک پڑھتے ہی رہنا ہے. کان ادھر میری طرف رکھنا ہے، اور زبان سے بھلے یا دل کے اندر آپ نے درود پاک پڑھتے ہی رہنا ہے بس. ٹھیک ہے جی. اور ویسے بھی 24 گھنٹے آپ کوشش کیا کریں، جب آپ کے پاس وقت ہو درود پاک پڑھا کریں. بڑی برکتیں ہیں اس کی، بڑی برکتیں ہیں. دنیا کے تمام وظائف اور تمام معاملات ایک طرف، درود پاک ایک طرف. تو وہ درود پاک نے پھر بھی بہت زیادہ وزنی ہے. ہاں زیادہ وزنی ہے. بسم اللہ. درود پاک پڑھنا، کوئی بھی کام آپ کا اٹکا ہوا ہو درود پاک پڑھیں. آج بھی ایک دوست دعا کے لیے کہہ رہے تھے، بڑے پریشان تھے، بڑے قرض ان کے اوپر آ گیا، بڑا کچھ ہو گیا. میں نے ان کو یہی کہا درود پاک پڑھیں، آپ صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. درود پاک وظیفہ ہی ایسا ہے بھائی، خود دیکھ اللہ پاک بھی یہ وظیفہ کرتا ہے، اور آگے سے فرشتوں کو بھی یہ وظیفہ کرتے ہیں. وہ آگے ہمیں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، یہ وظیفہ تو میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. ہاں جی، تو تم بھی زیادہ سے زیادہ یہ درود و سلام بھیجو. تو آپ لوگ درود زیادہ پڑھا کریں. نماز کے بعد، فرائض ادا کرنے کے بعد جو افضل ترین وظیفہ ہے وہ درود پاک ہے. جو کہتے ہیں یہ ہم نے مدینے آنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی درود پاک پڑھیں، کثرت کیا کریں، خود آ جائیں گے آپ انشاءاللہ. آپ کا عشق آپ کو لے جائے گا انشاءاللہ. عشق صادق جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی طاقت. اصل میں تو ہم تو ہیں ہی غیب والے نا، روحانیت والے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم ہی اس چیز کا دیا، الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے نا. تو اصل مومن ہوتا ہی وہ ہے جو روحانیت کو مانتا ہے، جو غیب کو مانتا ہے، جو کرامت کو مانتا ہے، معجزے کو مانتا ہے، غیب کو مانتا ہے. تو جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، یا قدغن لگاتا ہے، یا اس میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے، یا اس کے اندر پیدا ہو گئے ہوتے ہیں، وہ اصل میں اصل ایمان اس کے اندر نہیں. مسلمان تو اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کلمہ گو ہے، تو ہر کلمہ گو کو مسلمان تو کہیں گے، لیکن وہ مومن نہیں. چلو بھائی آ جاؤ کتاب کی طرف آ جاؤ. تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علم نحو کی تعریف یہ کہ اس کا لغوی معنی، لغت میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا طرف کنارہ یا کسر کرنا. ٹھیک ہے، طرف کنارہ یا کسر کرنا. اب لغوی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کلمے کے آخری حرف کے اوپر یہ علم نحو گفتگو کرتا ہے، کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کہے گا بسم کی میم کے نیچے اعراب کون سا ہے اور کیوں ہوا ہے. بسم اللہ، اللہ اس میں جلالت کے آخر پر اعراب کون سا ہے، رحمان کے آخر پر اعراب کون سا ہے، نون. رحیم کے میم پر اعراب کون سا ہے، تو کیوں ہوا ہے.
یہ زیر آئی تو کیوں ہوئی؟ تو یہ سارے قاعدے کلیے کلمے کے آخر پر جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ جناب علم نحو کرتا ہے، آخری اعراب کے بارے میں یہ بتائے گا۔ اس کا اپنا ترجمہ بھی یہی ہے نا، طرف کنارہ یا قصد کر۔ اصطلاح میں یعنی علم نحو کے ماہرین جو لوگ ہیں، نحویین جن کو کہتے ہیں نحویین، تو نحویین سے اس علم سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے اصول اور قوانین بیان کیے جائیں جن کے ذریعے سے مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اچھا مورب اور مبنی سمجھ لیں، مورب اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جو اعراب والا ہوتا ہے، یعنی جس کا اعراب بدل سکتا ہے، مورب اعراب والا، یعنی زیدن زیدن زیدن، اگر میں اس کا اعراب بدلنا چاہوں تو بدل سکتا ہوں، اس کو مورب کہتے ہیں۔ اور جو ایک ہوتا ہے مبنی، مبنی وہ ہوتا ہے اس کا ایک اعراب ایک ہی رہتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، جیسے ذالکا یہ لفظ ہے، ایک کلمہ ہے ذالکا۔ اب ذالکا کو کبھی نہیں آپ سنیں گے ذالکو یا ذالکی، نہیں، ذالکا، یہ ذالکا ہے تو ذالکا ہی رہنا ہے، جمع ہوا ہے ایسے مضبوط، مبنی ہے یہ۔ تو کہتا ہے کلمے کا مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم، فعل اور حرف۔ اب آگے جا کے اس کی ڈیٹیل آئے گی، اسم فعل اور حرف کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اسم فعل اور حرف کے آخر کے حالات، یہ دیکھیں نا وہی آگے نا، کلمے کے آخر کے حالات جانے جاتے ہیں مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ دیکھیں، یہ بسم اللہ شریف لکھی ہے، تو با کا تعلق اسم کے ساتھ کیا ہے؟ اسم کا تعلق اللہ اسم جلالت کے ساتھ کیا ہے، اللہ اسم جلالت کا تعلق رحمان کے ساتھ کیا ہے، رحمان کا تعلق رحیم کے ساتھ کیا ہے، پھر ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس اسم کا تعلق آخر والے رحیم کے ساتھ کیا ہے؟ تو یہ جو جملے کے اندر ایک ربط ہوتا ہے، آپس میں ایک رشتہ داری ہوتی ہے کلمات کی، تو اسی کو ترکیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارے قاعدے کلیہ آپ کو علم نحو کے اندر ملیں گے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ الحمدللہ، مبارک ہو، یہ میں نے علم نحو کی تعریف آج پڑھائی ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے لیے سبق اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقاعدہ انشاءاللہ کل سے ریکارڈڈ اسباق آپ کے گروپوں کے اندر آ جائیں گے، مختصر ہوگی، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، یہ میں لنک یہاں شیئر کرنے لگا ہوں، اگر کسی نے کوئی آ کے سوال کرنا ہے تو آ جائیں بھائی، جلدی، میں 2 منٹ بیٹھا ہوں اور ویٹ کرتا ہوں آپ کا۔ لنک میں نے کر دی ہے، اس لنک پر آ جائیے۔ ٹک ٹاک والے دوستوں، پیارے پیارے دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھائی ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 0324 744 8814۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں، 0324 744 8814۔ اس نمبر پہ رابطہ کر لیجئے گا، اور داخلہ لینا ہوا تو بتا دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو کلاس میں شامل کر لیں گے۔ ابھی یہ ہماری کلاس ٹویٹر کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر چل رہی ہے لائیو۔ 30 روزہ عربی گرامر کی ساری کلاسیں موجود رہیں گی ہماری اس کے اوپر، ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر۔ آپ پورے سال جب جی چاہے اس کو سن سکتے ہیں اور مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میرے اسباق سے آپ کو رتی برابر بھی کوئی فائدہ ہو، رتی برابر بھی، تو میرے لیے ایک دعا کرنی ہے آپ کہ مبشر شاہ کو اللہ پاک ایمان کے ساتھ اور نیک عمل کے ساتھ مدینے کا جینا اور مرنا عطا کر، ایمان اور نیک عمل کے ساتھ
مدینے کا جینا اور مرنا اس کو اٹھا کر، یہ والا آپ نے میرے لیے پھر دعا کر، اگر سبق سمجھ آ جائے تب، اگر سبق سمجھ نہ آئے تو پھر بھی کر دیجیے گا، مہربانی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں نے لنک کر دیا بھائی، آ جاؤ کسی نے کوئی آنا ہے تو۔ یہ کوئی بندہ ہے بھائی، ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے۔ یہ آخری کلاس ہے آج جو آن لائن ہو رہی ہے، آئندہ سے کلاسیں آن لائن نہیں ہونی، ٹھیک ہے؟ وہ آندے نا مالے مفت دلے بے رحم، وہ والا چکر نہیں ہونا۔ فیس دیں گے، داخلہ لیں گے، پراپر جو طریقہ کار ہے تو اس طریقہ کار کے تحت آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، مجھے بھی پڑھانے کا بھی مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، مجھے پھر اجازت دیجیے، رب رکھا، اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو۔ بڑا اچھا سفر رہا ہے 30 روزہ عربی گرامر کا، الحمدللہ، اور یقین جانے میں نے دل سے پڑھایا ہے، کوئی ڈنڈی نہیں ماری، کوئی ڈنڈی نہیں ماری۔ یہی کورس ہم فیس لے کے کرواتے رہے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ بڑے کورسز کروائے ہیں ہم نے، تو فیسیں لے کے کرواتے رہے ہیں۔ یہ آخر میں آئے ہیں حافظ صاحب، حافظ نعمان، السلام علیکم جی، مائک میوٹ ہے، بولیے۔ حافظ نعمان مائک میوٹ ہے، چلے گئے، چلے جی، رب رکھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔